السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 103۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا ادراک کرتا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن دنیا سے جب نکل جائیں گے تو پھر مومنوں کی نگاہیں اللہ کو دیکھیں گی، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف کچھ چہرے دیکھ رہے ہوں، اور کفار وہ اللہ کے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ احادیث سے، قرآن سے جو عقیدہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں کہا تھا کہ لن ارا، میں دیکھا ہی نہیں جاتا۔ اگر یہ بات ہوتی نا تو اللہ فرماتا کہ مجھے تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کو نہیں دیکھا۔ صحیح مسلم کے اندر عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت، وہ کہا کرتی تھی اس بندے نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ جو یہ کہتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، بلکہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے اللہ کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہوا نور ان اراہ، وہ نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ یہی موقف تمام صحابہ کرام کا تھا، البتہ ابن عباس وغیرہ کا یہ موقف تھا کہ دل کی رؤیت کیا ہوتی ہے؟ دل کی رؤیت ہوتی کسی چیز کو سمجھنا، کسی چیز کو محسوس کرنا، کسی چیز کو سمجھ جانا۔ وہ کہتے ہیں آنکھوں سے نہیں دیکھا، دل سے دیکھا تھا۔ بات وہی ہوئی، دل سے دیکھنے سے مراد معرفت، ادراک وغیرہ، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا تھا، لیکن آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ کسی آنکھ نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، البتہ قیامت کے دن دیکھیں گے مومن۔ دوسرا اس کا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ آنکھوں سے مراد یہاں پر عقل ہے، عقل، کہ عقل اللہ تعالیٰ کا ادراک اللہ کو پا نہیں سکتی۔ انسانی عقل ناقص ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اور تیسرا اس کا معنی ہے، بعض اہل علم نے اس کا یہ مطلب بیان کیا کہ لا تدرک الابصار، اس کا معنی ہے احاطہ کرنا، کہ کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ احاطہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مکمل طور پہ دیکھ لینا۔ جیسے آسمان کو ہم دیکھتے ہیں لیکن اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ احاطہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اتنا بڑا ہے، ہماری آنکھیں اس کو سمو ہی نہیں سکتی اپنی رؤیت میں۔ تو دیکھنا کسی چیز کو اور ہوتا ہے اور اس کا احاطہ کرنا اور ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تدرک الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ کوئی اللہ کو دیکھے گا بھی تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور بعض نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ لا تدرک الابصار، آنکھیں اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ ساری باتیں کسی نہ کسی طرح اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں۔ معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہ دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے نہ آخرت۔ اس کی مثال آج منکرین حدیث اور بہت سارے ایسے لوگ ٹی وی پر آ کر اسلامک اسکالرز کے نام سے عقلیات کا سبق دیتے ہیں۔ عقلیات سے مراد اپنی ناقص عقل کا سبق دیتے ہیں، جس طرح یہ غامدی گروپ اور اس سے ملے جلے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سب کے سب معتزلہ کی شاخ ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا، یہ ان کا عقیدہ باطل ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ بنا کہ نگاہیں اللہ رب العالمین کا ادراک نہیں کر سکتی۔ پہلے والا معنی ہی واضح ہے کہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، اس دنیا میں دیکھ نہیں سکتی۔ البتہ جب انسان اگر مومن ہے، دنیا سے نکل جائے گا پھر وہ اپنے اللہ کو دیکھ سکتا ہے۔ ہاں، خواب کے اندر کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے تو ہم اس کی تردید نہیں کریں گے، کیونکہ خواب میں جو دیکھنا ہوتا ہے یہ آنکھوں سے نہیں ہوتا۔ خواب کے اندر جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ دل سے دیکھی جاتی ہے، کیونکہ آنکھیں تو بند ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی خواب میں اللہ کو دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم اس کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، نہ اس کو سچا کہیں گے، اس کا معاملہ وہیں پہ چھوڑ دیں گے کہ بھئی اللہ پر ہے تمہارا معاملہ۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ بڑا باریک بین ہے، بہت خبر رکھنے والا ہے۔
قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس نصیحت آ چکی، نصیحتیں آ چکی تمہارے رب کی جانب سے۔ یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے آنے والی نصیحتیں، عبرتیں، اس میں بڑے اسباق ہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، جس نے آنکھیں کھولی، بصیرت حاصل کی، اس نے اپنے لیے کی۔ اس قرآن سے جو کوئی سبق لے گا وہ اپنے لیے لے گا۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا ہو گیا اس کے اندھے پن کا وبال اسی پر ہے۔ اب اندھا پن کیا ہوتا ہے؟ ساری زندگی ایک بندے نے قرآن کو سمجھائی، قرآن کو پڑھ لیا، بعض دفعہ یاد بھی کر لیا، اور بعض دفعہ ایسا یاد کیا کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ تیر سیدھے کرنا، تیروں سے کسی چیز کو سیدھا نہیں کرنا بلکہ تیروں کو سیدھا کرنا۔ اتنا زبردست تلفظ اور اتنا اچھا لہجہ، لیکن قرآن مجید کا فہم اور قرآن مجید کی اصل جو روحانیت ہے اس سے دور۔ ہم اجمیوں کے اندر خاص طور پر، عربوں کی تو زبان انہیں تو تقریباً سمجھ آتا ہے، ہمارے ہاں عامیہ فعلیہا اس کا مصداق بہت زیادہ ہے۔ جو اندھا ہو گیا اس کا وبال اسی پر۔ اور پھر اندھا ہونا بھی کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بندہ مکمل طور پہ اندھا ہے، مسلمان ہی نہیں ہوا، ایک ہے اندھا ہے لیکن پوری طرح نہیں، بدعتی ہے اور خرابیاں ہیں، بے عمل ہے، یا قرآن کو پڑھتا ہے لیکن قرآن کو سمجھتا نہیں۔ یہ سب اندھا پن ہے، لیکن اس کے درجات ہیں، سب کو ایک درجے پہ نہیں رکھا جا سکتا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان تو نہیں۔ جو تم میں سے ایمان لائے وہ اپنے لیے لائے گا، جو تم میں سے اندھا ہو گیا اس کا وبال اسی پہ، میں تم پر نگہبان تھوڑی، تم اللہ کو اپنا جواب دے ہو، میں اپنا جواب دے۔ کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں، جس طرح ہم نے دیگر مقامات پر قرآن مجید کی آیات کو کھول کے بیان کیا کہ کسی پر کسی طرح کا ابہام نہ رہ جائے، ایسے ہی ہم نشانیاں ہر جگہ کھولتے تاکہ جاہلوں پر ان کی جہالت چھٹ جائے اور ان کے لیے عذر نہ رہ جائے۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور تاکہ یہ کہیں کہ تو نے پڑھا ہے، یعنی یہ کہیں کہ یہ باتیں تو پڑھ کے آ گیا اور آ کر ہمیں بتانا شروع کر دیا۔ اور ایک قرات کے مطابق یہ دارستہ ہے، دارستہ اس کا معنی ہوتا ہے مدارسہ سے باب مفاعلہ، کہ تو نے پڑھایا ہے، یعنی کہ تو نے پڑھا اور پڑھایا، تو ان سے سیکھ کے آتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے، پڑھتا پڑھاتا ہے تو۔ اور ایک قرات اس کی دراست بھی ہے کہ دراست، لیکن اس قرات کے اوپر بعض اہل علم نے، جس طرح کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اس قرات کے بارے میں کہ درستہ ہے، دراست نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس کو ایک شاذ قرات کے مطابق دوری ست بھی پڑھا گیا ہے۔ تو اس پر مختلف قسم کی قرات کے اعتبار سے معنی میں کچھ تبدیلی ضرور آتی ہے۔ مثلا اگر دراست ہو تو پھر اس کا معنی بنتا ہے کسی چیز کا مٹ جانا، پھر معنی یہ ہوتا ہے وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور تاکہ یہ کہے کہ یہ جو تو نے باتیں کہی ہیں یہ تو گزر چکی، تیرے سے پہلے بھی ایسی باتیں کہنے والے آئے، ختم ہو گئے، یہ باتیں تو گزر چکی، پرانی ہو چکی، کوئی نئی بات کر۔ ہم اسی طرح نشانیاں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کہیں کہ تو نے پڑھا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم اس کو بیان کریں لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ، علم رکھنے والی قوم کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا